السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو اور جنات، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات سب سے زیادہ ان لوگوں پر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ وہم پالتے ہیں اور بہت زیادہ ڈرتے ہیں، اور بات بات کو کسی نے کیا ہوگا، کسی نے کرایا ہوگا، یا کہیں سے کچھ ہو گیا ہوگا، اس طرح کے شک و شبہات میں پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر جادو اور جنات کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہم نے دیکھا کہ انسان نے جو مشینری چیزیں بنائی، کسی جنات نے نہیں بنایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو بہت زیادہ عقل، سمجھ، طاقت ہے۔ انسان حقیقت میں بہت ایک طاقتور مخلوق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، وہ ایسے مخلوق سے ڈرے جو اس سے کمزور ہیں۔ حقیقت میں ہم طاقتور ہیں اور جنات کمزور ہیں، لیکن ہم لوگ جنات کو طاقتور سمجھتے ہیں، اس وجہ سے ان سے ڈرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے مرضی کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری دنیا مل کر اگر تجھ کو نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں نہیں رکھا، تو کوئی بھی تجھ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور ساری کی ساری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں نقصان نہیں رکھا، تو تجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اس طرح کا ہمارا عقیدہ ہو تو انشاءاللہ ہم بہت ہی زیادہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہم کو خود بخود چھٹکارا مل جائے گا۔ اس لیے کہ بہت ساری مصیبتیں ہم خود مول لیتے ہیں۔ ہم وہم اور شک و شبہات میں پڑھ کر بہت ساری مصیبتیں اپنے اوپر لیتے ہیں کہ فلاں کوئی بیمار ہو گیا تو اسی نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کہیں سے اس کو کچھ ہو گیا ہوگا، بس یہی باتیں ذہن میں ہوتی ہیں۔ اور بعض لوگ اسی چکر میں